حاضرین جماعت، ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ برائے کرم ذرا خاموشی اختیار فرمائیں تو ہم آگے بڑھیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ امام ہمارے دنیاوی اور روحانی زندگی کو سنوارنے کے لیے، ہمارے دونوں جہان کو آباد کرنے کے لیے مختلف امور کے متعلق ہمیں فرامین فرماتے ہیں۔ کل کی اپنی تقریر میں غالباً میں نے یہ کوشش کی، لیکن نہیں معلوم کہ میں کس حد تک کامیاب ہوا، کہ جماعت پر یہ واضح کیا جائے کہ دین کی بنیاد فرمان برداری ہے۔ دین کی بنیاد فرمان برداری ہے۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں بعض دینی امور کے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں، جن میں کبھی کبھی ہمارے جماعت کے نوجوان بھائی اور بہن مذہب کی کچھ لکھی ہوئی باتوں کو، خواہ کلام الہی میں ہو یا احادیث نبوی میں، زمانے کے امام کے فرامین کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں تو ایسا لکھا ہوا ہے، مثلا قرآن کا تو یہ فرمان ہے، حضور اپنی زندگی میں تو ایسا کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی اکثریت تو یہ کیا کرتی ہے، بھئی آخر لے دے کہ ہم ہی ایسے کیوں رہ گئے کہ ہمارا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ ان پر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے دین کا فلسفہ پڑھا ہے، اگر کسی نے اسلام کی روح کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو اس پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ دین کی تمام باتیں ہادی کے ماتحت ہوتی ہے، نہ کہ ہادی کسی لکھی ہوئی باتوں کے ماتحت ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ باتیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دی گئیں اور انہیں لکھ دی گئیں، اور پھر جتنے بھی پیغمبر آئے ان سے کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ تمہارا دستور ہے، یہ تمہارا کنسٹیٹیوشن ہے، تم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کبھی بھی، بلکہ دین پیغمبروں نے بنایا ہے، دین کو پیغمبروں نے اور ائمہ نے اپنے حکم پر چلایا ہے، نہ کہ وہ کسی لکھی ہوئی بات پہ عمل کرتے رہے۔ قرآن ہی کو لیجئے، قرآن میں بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے فرامین ہیں، اس کے باوجود خدا فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیتا ہے اسے لے لو اور جس سے منع کرتا ہے اسے چھوڑ دو، نہ کہ جو قرآن تمہیں دے وہ لے لو اور جو قرآن تمہیں منع کرے وہ چھوڑ دو۔ ایسا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ، حضور ایک مرتبہ ایک جنگ میں تشریف لے گئے، گرمی کا موسم تھا، رمضان کا مہینہ تھا، لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے، لڑائی کی حالت تھی، گرمی کی شدت کی وجہ سے حضور نے دوپہر کو فرمایا کہ بھئی روزہ توڑ دو، رمضان کا روزہ تھا۔
بعض لوگوں نے توڑا، بعض نے نہیں توڑا۔ حضور نے فرمایا کہ آج روزہ ان کا قبول ہوا ہے جس نے میرے فرمان پہ روزہ توڑا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ میرا فرمان آئے کہ 6 مہینے یا 8 مہینے تک دعا نہ پڑھنا تو ایسا ہی کرنا، اس وقت دعا پڑھنے والا نافرمان ہوگا۔ یعنی دین میں کون سی بات اچھی ہے کون سی بری ہے وہ معین نہیں ہے، بلکہ فرمان کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ آج دعا پڑھنا ثواب ہے، کل اگر دعا پڑھنے کی منع کر دی جائے تو کیا دعا پڑھنا ثواب ہے؟ پھر دعا پڑھنا گناہ ہوگا۔ تو امام زمانہ یا پیغمبر زمانہ دین کو اپنے فرمان کے ساتھ چلاتے ہیں۔ خدا نے دنیا میں لوگوں کو جینے کے لیے کچھ طریقے عطا فرمائے، لیکن ہر زمانے کا پیغمبر اپنے زمانے کی تبدیلی کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے شرعی امور میں تبدیلی کرتا رہا ہے۔ میں نے کل ذکر کیا کہ خدا کا ایک ہی دین ہے، اسلام ہے، لیکن اسلام آدم کے زمانے میں جو تھا وہ محمد کے زمانے میں نہیں رہا، کافی فرق آ گیا۔ اسلام ایک اصول ہے، طریقے میں اور فروعات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اگر خداوند تعالی بنی نوع انسان کو ایک ہی طریقے پر، بعض لکھی ہوئی باتوں پر اور ایک ہی اصول سے بنائے ہوئے سماج میں چلانا چاہتا تھا تو اتنے سارے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی کہ جنہوں نے تکالیف بھی برداشت کی، جنگیں بھی لڑی، ان پر مصیبتیں بھی آئی، خامخواہ مروایا ان کو؟ کیا ضرورت تھی؟ ایک لکھی ہوئی باتیں آدم کو ہی دے دیتے، بھئی جب تک دنیا ہے انسان کو اسی پہ چلنا ہے۔ لیکن خدا تو ٹائم کی قسم کھاتا ہے، والعصر، ٹائم کی خدا کے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی آپ جتنی تشریح کریں کم ہے۔ خدا نے اگر دنیا پیدا کی ہے، وقت رکھا ہے، تو ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہ لاؤڈ سپیکر ایجاد کیا گیا تھا تو ہمارے مولوی صاحبان، ملا مولوی حضرات، پوچھ دیکھیے ان سے، فتویٰ دیا تھا کہ یہ کفر ہے، فتویٰ دیا تھا کہ مائک پہ بولنے والا کافر ہے۔ بھئی کیوں؟ شیطان کی یہ عادت ہے کہ چھوٹی بات کو بڑی کرتا ہے، تو لاؤڈ سپیکر کی عادت ہے کہ چھوٹی بات کو بڑی کرتا ہے، تو یہ شیطان۔ آپ پوچھیں کسی مولوی صاحب سے کہ یہ فتویٰ دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ آج مولوی صاحبان خود لاؤڈ سپیکر پہ وائز کرتے ہیں، کتنے شیطانوں کو پکڑیں گے آپ؟ ٹائم بدل گیا ہے، ریئلٹیز کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے، کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ جو حقیقتیں ہیں آج آپ انہیں ٹھکرا دیں، لیکن کل آپ کو ماننا پڑے گا۔ آپ اتنا زور لگاتے ہیں خواتین کو پردے میں رکھنے کے لیے، لیکن وہ پردہ چاک ہو چکا ہے جسے آپ کبھی بند نہیں کر سکتے، کیونکہ زمانہ اور حالات کا تقاضا ہے۔ جو لوگ سوچی سمجھی حالت کے تحت کام کرتے ہیں وہ واشگاف لکھتے ہیں، کھلے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ آج آپ زمانے کو 1400 برس پیچھے نہیں لے جا سکتے ہیں، آپ کتنی بھی کوشش کریں، زمانہ آگے جاتا ہے، مسلمان پیچھے جانے کی کیوں سوچتے ہیں؟ خدا نے ایک قوم کو 40 دن کے لیے بھی حادث سے خالی نہیں چھوڑا ہے، اب تو 1400 برس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، قرآن شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ اکثر و بیشتر ہدایت حاصل کرنے کے لیے خداوند تعالیٰ کے حضور میں تشریف لے جایا کرتے تھے، کوہ طور پہ، جہاں کہتے ہیں کہ وہ خدا سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، وہ کلیم اللہ تھے۔ تو جب ایک مرتبہ موسیٰ 40 دن کے لیے، پہلے تو ان کا اپوائنٹمنٹ 30 دن کے لیے تھا لیکن 10 دن ایکسٹینڈ کر دیا گیا، 40 دن کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کے جاتے ہیں، غائب بھی نہیں ہو رہے، پردے میں بھی نہیں جا رہے، دنیا بھی نہیں چھوڑ رہے، خالی اپنی جماعت کو چھوڑ کے ذرا دور جاتے ہیں۔ تو اپنے بھائی ہارون کو بلایا کہ یا ہارون اخلفنی فی قومی و اصلح، جب تک کہ میں غیر حاضر رہتا ہوں
میری قوم میں میرا خلیفہ بن جا اور ان کے درمیان اصلاح کرتے رہنا، ان کے درمیان تبدیلیاں کرتے رہنا، ان کے درمیان جو سدھارا وغیرہ کی ضرورت ہے وہ کرتے رہنا۔ ارے بھائی 40 دن میں کیا ہونے والا تھا؟ 40 دن کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو فرماتے ہیں خلیفہ چاہیے۔ خلیفہ خالی بیٹھنے کے واسطے بھی نہیں، اصلاح کرنے کے واسطے، ترمیمات اور تبدیلیاں کرنے کے واسطے۔ اگر ایک قوم 40 دن کے لیے بھی ترمیمات کے بغیر نہیں رہ سکتی تو 1400 برس کیا یوں ہی رہے گی؟ 1400 برس بغیر تبدیلی کے، بغیر کسی مسئلے کے۔ ارے مسئلہ تو حضور کی وفات کے بعد فوراً پیدا ہوا تھا، آپ نے قرآن اور سنت کے بعد پھر اجتہاد نکالا اور اس کے بعد اجماع نکالا کہ علماء ایک رائے ہو جائے کسی بات پر۔ یہ زمانے کے تقاضے کے مطابق آپ نے پیدا کی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ لکھی ہوئی باتیں آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ خدا نے زمانے کے ساتھ اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو اور بنی نوع انسان کو چلانے کے لیے کبھی بھی انہیں ہادی سے خالی نہیں رکھا، اور جن کو خدا نے ہادی بنایا ہے ان کو خدا نے اختیار سے خالی نہیں رکھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہاں خلیفہ تو ہے، ہادی تو ہے، لیکن ان کے اختیارات کیا ہونے چاہیے وہ ہم بنائیں گے۔ پھر وہی بات ہوئی کہ آپ بت بنائیے، مزہ آئے تو پوجیے ورنہ توڑ کے پھینک دیجیے۔ خدا نے جن کو ہادی بنایا ہے وہ خلیفہ خدا ہے، اور خلیفہ خدا کے اختیارات زمین پر وہی ہے جو خدا کے ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، جگہ پہ بیٹھنے والے کو۔ ایک بادشاہ اپنی کرسی چھوڑتا ہے تو جانشین، یا جا یعنی جگہ، نشستن سے نشین بنا ہے یعنی بیٹھنے والا، جگہ پہ بیٹھنے والا۔ زمین پر خدا کا جانشین یعنی زمین پر خدا کی جگہ پر بیٹھنے والا، یعنی وہ زمین کا خدا ہوتا ہے۔ زمین پر خدا کی جگہ پہ بیٹھنے والا یعنی زمین کا خدا، پھر وہ زمین پہ رہنے والے انسان کو اپنے فرمان سے چلاتا ہے، اپنی ہدایت سے چلاتا ہے، اپنی رہنمائی سے چلاتا ہے، اور جو ان کی رہنمائی میں رہتا ہے وہ فلاح پاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین صاحب دین کے حکم کے مطابق چلتا ہے، نہ کہ وہ کسی کے حکم پہ چلیں۔ اب آئیے کہ ہمارے پاس سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے۔ میں ان چیزوں کا نام نہیں لیتا، آپ کو معلوم ہے کیا سوالات ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے شرعی امور میں اختلاف کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں ہمارے پاس شریعت کی تمام باتیں نہیں پائی جاتی ہے؟ شریعت محمدی کو ان کے بعد زمانے کا امام چلانے والا ہے، امام کا جو فرمان ہے وہ شریعت ہے، نہ کہ لکھی ہوئی کوئی بات۔ یہ ہمارا ٹھوس عقیدہ ہے۔ جب خدا ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ بنی نوع انسان کو خدا کی خدائی میں دخل دینے کی کوئی اختیار نہیں ہے، تو دوسری جگہ پر وہ عوام کی حکمرانی عوام کے سپرد کیسے کر سکتا ہے؟ عوام کیا ہے؟ مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے 48ویں جامع میں، صلوات پڑھے دیندارو، کہ حضور اکرم کی وفات کے بعد چلیے ہم نے مان لیا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، براہ راست وحی کا سلسلہ، لیکن خدائے ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، وہ چالو ہے۔ اور خدائی ہدایت کے کام کو عوام پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، جو کسی بھی لمحے بدل سکتے۔ عوام کا موڈ تو آپ دیکھتے ہی ہیں، کیا کہنا عوام کا؟ آج جس کو سونے کا ہار پہناتے ہیں کل جوتے کا ہار پہناتے ہیں، آج جن کی تعریف میں گن گاتے ہیں امیر المومنین کہتے ہیں، کل ان کے پھانسی کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے، اپنے ہاتھ سے توڑتے ہیں۔
کسی نے اٹھ کے دھواں دھار تقریر کر دی، عوام اس کے ہو گئے، اخبار میں جھوٹی خبر شائع کر دی، عوام اس سے خلاف ہو گئے۔ عوام کیا چیز ہے؟ میرے بہت سے نوجوان بھائیوں کے دلوں میں شبہ ہے کہ ہمیں اکثریت پر عمل کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں قانون خداوندی اقلیت کے ساتھ ہے، اکثریت کے ساتھ نہیں ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دیتا ہوں۔ جب خدا نے آدم کو پیدا کی تو آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ ایک خدا نے کیا، مخالفت فرشتوں کم سے کم 5 تھے، اکثریت تھی ان کی، خدا نے اپنا فیصلہ چلایا۔ اگر خدا میجورٹی کا مانتا تو اس کو فرشتوں کا ماننا چاہیے تھا، لیکن فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ ایک شخص جو جانتا ہے وہ بنی نوع انسان سب مل کر بھی نہیں جانتے ہیں۔ آپ ایک 0 پلس دوسرا 0 ایسے 0 کے ساتھ 0 ملاتے جائیے، نتیجہ 0 ہی آنے والا ہے۔ ایک جاہل کے ساتھ 1000 جاہل اور ہو جائیں گے تو وہ سب مل کے ایک عالم نہیں بنیں گے۔ جاہل کے ساتھ جاہل ملیں گے تو جہالت کا اضافہ ہوگا۔ عالم ایک ہے، خدا ہے، خدا کا خلیفہ ہے۔ آپ بتائیے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ان میں سے کتنوں کے ساتھ اکثریت تھی؟ نبی صاحب، میں چیدہ مثال دیتا ہوں۔ نبی صاحب جب اپنے دعوت کی ابتدا کی تو میجورٹی ان کی بات نہیں مان رہی تھی، تو ان کو چپ چاپ بیٹھ جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ میجورٹی ان کے خلاف تھی۔ جنگ بدر میں گئے تو آپ 313 تھے، سامنے کم سے کم 700 تھے، تو آپ کو ہتھیار ڈالا دیتے کہ میجورٹی سامنے تھی۔ آج دنیا کے مسلمان دنیا کی آبادی کے مقابلے میں مائنورٹی ہے۔ اپنے ہی قانون کے تحت ان کو میجورٹی کا طریقہ اپنا لینا چاہیے۔ آج آپ تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پہ ظلم ہوا کربلا کے میدان۔ بھئی وہ تو مائنورٹی تھے، آپ سب میجورٹی میں تھے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کتنے پیغمبر کے ساتھ میجورٹی تھی، اور قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ، اکثریت کافر ہے، وَأَكْثَرُهُمْ جاہلون، ان کی اکثریت جاہل ہے، اکثرهم لا يعلمون، اکثریت نہیں جانتی ہے، وَمَا يَعْلَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ یہ تو خدا کا قانون ہے۔ مائنورٹی میں ہونا، گویا اسلام میں ہم مائنورٹی میں نہیں ہیں، لیکن جن کے ذہن میں یہ خیالات ہے کہ وہ سب ایسے کرتے ہیں، کیا دنیا کی اکثریت اگر کنویں میں پڑے تو ہم بھی پڑیں گے جا کے؟ ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ امام کا صاف فرمان ہے کہ ہمارے پاس ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ ایک ٹریڈیشن کے بارے میں امام کے حضور میں بات نکلی، شب برات کے بارے میں، جس کی کوئی بنیادی نہیں ہے اور ہم نہ مناتے ہیں اس کو۔ شب برات کی بات نکلی تو لوگوں نے اپنا جسٹیفیکیشن پیش کیا، خدا بھی شب برات یہ وہ۔ امام نے فرمایا وی ہیو آور اون طریقہ، اور کچھ نہیں سننا چاہتے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ختم ہو گئی بات۔ ہمارا بھی کوئی راستہ ہے، ہمارا بھی طریقہ ہے۔ تاریخ کے 1400 سال میں اکثریت کے موقع پر ہمیشہ ہم مظلوم رہے ہیں، ہم پہ ظلم کیا گیا ہے، لیکن کوئی ہمیں مٹانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ جہاں وقت ملتا ہے ہم ابھرتے ہیں، احتیاط سے کام کرتے ہیں، امام کے حکمت عملی سے کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بھئی اکثریت ایسا کرتی ہے، میجورٹی ایسا کرتی ہے، وہ جو بھی کرے، ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ شریعت کے بارے میں، قرآن آیات کے بارے میں ہمارا امام ہمیں جو دیتا ہے وہ ہمارا اسلام ہے۔ رسول نے قرآن کو بھی ایک طرف رکھا تھا اپنے قواعد چلانے کے لیے۔ گو ظاہراً یا باطناً ہم نہیں کہتے ہیں کہ قرآن سے ان کے فرامین میں کوئی تضاد تھا، لیکن رسول کی اتھارٹی دیکھیے کہ جو رسول تمہیں دیتا ہے اس سے لے لو، جس سے منع کرتا ہے اس سے چھوڑ دو۔ ہمارے تمام سوالات اس وقت حل ہو جائیں گے جس وقت ہم امام کے اختیار کو سمجھ لیں کہ ہمارے امام کو دین پر پورا اختیار ہے۔ دین وہ ہوگا جو امام فرمائیں گے، دین وہ ہوگا جس پر امام چلائیں گے، نہ کہ وہ جس پہ ہم اپنی مرضی سے چلنا چاہیں گے۔ امام کے اختیارات ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ امام کس حد تک اپنی اتھارٹی کا خیال رکھتے ہیں۔ بمبئی میں مولانا حاضر امام تشریف لائے،
اس کے اگلی وزٹ پر مکھی کامڑیا صاحبان نے جماعت کو بٹھانے کا اہتمام کیا تھا، شاید بڑے جماعت خانے کی یا کریم آباد کی بات ہے۔ ایک منزل پہ خواتین تھی اور ایک میں حضرات تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں مکھی صاحب سے، مکھی صاحب نے بار بار مولا سے گزارش، خداوند آپ پہلے اس منزل پر آئیے، خداوند پہلے آپ یہاں چلے، خداوند پہلے آپ وہاں چلے، خداوند پہلے آپ یہ کام کریں۔ امام نے فرمان فرمانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں کسی بھی مکھی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ مجھے کہے کہ مجھے پہلے کہاں جانا چاہیے۔ یہ فرمان تحریری طور پر ہے کہ میں کسی مکھی کو یہ پرمیشن نہیں دوں گا کہ مجھے کہے کہ پہلے مجھے کہاں جانا چاہیے۔ امام کے اپنے اختیارات ہیں، امام کی اپنی اتھارٹی ہے۔ گو امام ہماری جماعت کے درمیان بہت سی باتوں کے سلسلے میں جماعت کے لیڈروں کی بات رکھ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے امام سپریم اتھارٹی ہے۔ ایک دفعہ فرما دیا ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں، ہم رات کہیں تو رات، اماس کی رات اور امام فرمائے کہ نہیں دوپہر ہے، آسمان پہ سورج ہے، تو کہو آمنا و صدقنا، یا مولا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اور اگر دن کے وقت امام فرمائے کہ میں کہوں رات ہے، تو کہو جی ہاں خدا میں رات ہے۔ تمہیں امام کی عقل پہ چلنا چاہیے، اس لیے کہ وہ عقل کل ہے۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کون سی ہوشیاری ہمارے پاس ہے؟ امام سورج ہے، ہم ایک چھوٹی سی موم بتی ہیں، اپنے وقت آنے پر پگھل کر ختم ہو جائیں۔ ہماری عقل میں کیا رکھا ہے؟ اس پر اتنا اترانا، اس پر اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا۔ امام اپنے اختیارات سے ہمیں چلاتے ہیں، ہماری جان پر، ہمارے مال پر خود ہمیں جتنا اختیار ہے اس سے زیادہ رسول اور امام کو اختیار ہے۔ رسول اکرم صلوات اللہ علیہ جنگ تبوک کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے لڑائی کے لیے، تو نوجوان مجاہدین کا ایک فوج حضور نے جمع کیا اور فرمایا کہ دوسرے نوجوانوں سے کہ آؤ تم بھی اس فوج میں شامل ہو جاؤ۔ تو چند نوجوانوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے والدین کو پوچھ کے آپ کو جواب دیتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے پوچھ کر آپ کو جواب دیتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت اتری کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ رسول نے فرمایا کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک مجھے اپنے آپ پر خود جتنا اسے اختیار ہے اس سے زیادہ مختار نہ سمجھے۔ غدیر خم کے موقع پر جب حضور اپنا آخری خطبہ فرما رہے تھے، آپ نے سوال کیا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ بلا شبہ آپ رکھتے ہیں، یعنی ہماری جانوں پہ خود ہمیں جو اختیار ہے اس سے زیادہ اختیار آپ کو ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھیے جو الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، الستو اولا بکم، کیا میں تمہاری جان پر تم سے زیادہ مختار نہیں ہوں؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، اولا ولی مولا ایک ہی روٹ کے لفظ ہیں کہ جو اختیار تم پر مجھے ہے وہ آپ سے علی کو حاصل ہے۔ گویا رسول کا جو فرمان تھا وہ علی کی ذات میں منتقل ہوا، اور اس کے بعد علی نے زمانے کو، دین کو اپنے ساتھ چلایا۔ ہم یہ توقع نہ رکھے کہ امام زمانے کو گھسیٹ کے دین کے ساتھ چلانے کی کوشش کرے۔ قدرت نے زمانے میں ایک طریقہ رکھا ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ انسانی عقل میں یہ بات ہے کہ ہمیشہ ایک نئی سے نئی چیز آتی رہتی ہے، جب وہ بات میدان میں آتی ہے تو اتنی فورسفل ہوتی ہے کہ آپ اسے نہیں ٹھکرا سکتے ہیں، بات دل نہ خواستہ آپ کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ کہیں گے ہاں بھائی ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے، لیکن کیا کہ بھی زمانہ ایسا آ گیا ہے تو پھر زمانہ کے ساتھ مذہب کو چلاؤ نا۔
خدا نے دین کو دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ آخرت کے لیے۔ آخرت میں تو خالی ثواب یا عذاب ملنا ہے، چلنا تو ادھر ہے۔ جب خدا نے دنیا میں چلنے کے لیے دین کو بنایا ہے تو یہ ایک منطقی بات ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ زمانے کے ساتھ چلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام دین کو، مذہب کو اپنے فرمان کے مطابق اپنے ساتھ چلاتے ہیں، اس لیے کسی کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات نہیں رہنی چاہیے۔ ہماری طرف سے معذرت کے طور پر اپروچ نہیں ہونا چاہیے، جو اپولوجیٹک اپروچ کہتے ہیں جس کیا میاں کیا کرے، بس دیکھیے نا، بس ایسا ہے ویسا ہے، یہ بات ہے وہ بات ہے، کیا کرے بس دیکھیے، ایسی بات نہیں۔ ٹھوس حقیقتیں ہیں، ہماری اپنی تاریخ ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مختلف کیوں ہیں، علم سے جواب دیجئے کہ ہم مختلف کیوں ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر اسماعیلی اپنی جگہ پہ ایک مشنری ہے، باہر جا کر اپنے دین کا، اپنے مذہب کا نام بلند کرے، ناک نہ کٹائے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے مذہب کو باہر کس طرح پیش کرتے ہیں، اور فرامین کا بہت بڑا حصہ مولا نے اس پر دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو باہر کس طرح پیش کرتے ہو۔ چاند رات کے پنجے بھائیوں کو تو مولا نے خاص طور پہ فرمایا ہے کہ تم سب مشنری ہو۔ کم از کم ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے، اتنا گران ہونا چاہیے کہ جب ہم باہر جائیں، کم از کم نوجوانوں کو، کہ جب ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو ٹھوس حقائق کو ظاہر کریں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے پرنسپلز ہیں، یہ قرآنی آیات ہیں، اور خود قرآن پرمیشن دیتا ہے کہ تم انٹرپریٹیشن کر سکتے ہو اپنے طور پہ۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ قرآن کی تعویل، قرآن کا باطنی مطلب، قرآن کی تشریح کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور جو علم میں مضبوط ہے یعنی پیغمبر اور امام، جن کو خدا نے علم لدنی دیا ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی کتابیں پڑھ کر جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ہے، امام کے پاس، پیغمبر کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، وہ علم آدم الاسماء کلہا۔ کتنے پیغمبروں کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ وہ آتیناہ علما، ہم نے ان کو علم دیا ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ ایسا علم ہے کہ جو ماضی، حال، مستقبل کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امام کے حضور میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، خواہ اپنے آپ کو کتنا بھی چھپائے، وہ ایک صاف اور شفاف پانی کی بوتل کی طرح ہوتی ہے، ٹرانسپیرنٹ، اندر باہر سب کچھ نظر آ جاتا ہے امام کو۔ کتنی مرتبہ امام کے حضور میں ایسی باتیں ہوئی، لوگوں نے کچھ چھپانے کی کوشش کی، مولا نے فرمایا خدا کے حضور میں جھوٹ بولتے ہو؟ کیا مجھے معلوم نہیں ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ ایک آدمی جو زمین پہ چلتا ہے، ایک ٹرین کی مثال لیں، کسی اسٹیشن سے روانہ ہو تو ایک اسٹیشن کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آتی ہے، دوسرا وہاں جہاں وہ کھڑی ہوتی ہے، تیسرا جو آئندہ آنے والے اسٹیشن ہے۔ اس طرح ہماری زندگی بھئی کل پرسوں یا 5-10 سال پہلے یہ بات ہو چکی ہے جسے ہم کہتے ہیں ماضی ہے، پاسٹ، گزشتہ۔ آج ہماری یہ حالت ہے، یہ ہمارا حال ہے، اور کل اور اس کے بعد کا زمانہ، 1 سیکنڈ کے بعد کا زمانہ ہمارا مستقبل ہے، جس کے بارے میں ہمیں ذرا بھی اختیار نہیں ہے۔ جو زمین پہ چلتا ہے ان کے لیے تینوں اسٹیشن، 3 زمانے ہیں کہ ایک کو پیچھے چھوڑا ہے، ایک پہ کھڑا ہے، ایک آنے والا ہے۔ لیکن اگر اوپر سے کوئی ہوائی جہاز ہو تو اس کے لیے 3 زمانے نہیں ہے، وہ تینوں کو ایک ہی نظر میں دیکھتا ہے، بلکہ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بھی دیکھتا ہے۔ تو جو بلندی پر ہے وہ تمام زمانے کو ایک ہی نگاہ میں دیکھتا ہے۔ یہ ہم ہے، چونکہ محدود نگاہ ہے، ہم کہتے بھئی یہ ہو گیا، یہ ہو رہا، یہ ہونے والا ہے۔ امام کی نگاہ جو ہے وہ ٹائم اور سپیس سے بالاتر ہے، امام سب چیز کو ایک ہی نگاہ میں دیکھ لیتے ہیں۔ جب امام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی نگاہ ہے، وہ ایک ہی نور ہے جو جامہ بدل بدل کر ہمارے پاس آیا ہے۔ ایسٹ افریقہ میں ایک شخص بیعت کے ٹائم پہ مولا کے حضور میں آیا، مولا نے کوئی فرمان کیا
کہ بھئی میں نے تم کو پہلے فلان فلان فرمان کیا تھا، کیا تم نے اس پر عمل کیا ہے؟ حالانکہ وہ آدمی پہلی مرتبہ حاضر امام کے حضور میں آیا ہے کہ میں نے تم کو فلان فرمان کیا تھا،